حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ خیر آباد کے رہنے والے تھے، اپنے وقت کے امام المنطق، بڑے عالم، اپنے وقت کے بڑے مفتی، اور آپ نے دینی کام کے ساتھ ساتھ جب وطن پر بات آئی، جب ملک ہندوستان کی وفاداری کی بات آئی، تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی وہ ذات گرامی ہے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کی، انگریزوں نے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیا اور ہندوستان کا ہر مذہب کا انسان انگریزوں کے ظلم و ستم سے کانپ رہا تھا، پریشان تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں کیا، کھیت تو کسانوں کے تھے لیکن قبضہ انگریزوں کا تھا، جس کی زمین وہی مزدور بنا ہوا ہے اور مالک انگریز بنے ہوئے تھے۔ ظلم و ستم، بربریت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت لائٹ اور پنکھے اور کمکموں کا اہتمام نہیں تھا۔ انگریز تو اپنے محل میں اپنے کمرے میں سوتے تھے اور ہاتھ اور پیر سے ہلانے والے رسیوں سے پنکھے جو ہوتے تھے وہ غریبوں کے ہاتھ اور پیروں میں باندھ دیے جاتے تھے۔ وہ پوری رات ہاتھ سے پنکھے جلتے، پوری رات اپنے پیروں میں رسی باندھ کر پنکھوں کی رسی کھینچا کرتے تھے۔ انگریز تو چین کی نیند سوتے تھے، لیکن ہندوستان کا مظلوم انسان انگریزوں کے ظلم و ستم تلے اتنا دب چکا تھا کہ اس کی پوری رات کالی ہو جایا کرتی تھی۔ انگریزوں کو ظلم و ستم کس قدر ہوئے ہیں، تاریخ کو اٹھائیں اور پڑھیں۔ آج ہم آزاد ملک میں ہیں، آزاد ہندوستان میں ہیں، ہم لوگ خاموش ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنا ڈر گئے، خاص طور سے جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، ہمارے بڑے علماء ہیں، ہمارے مشائخین ہیں، خانقاہ کے سجادگان ہیں، انہوں نے اپنے منہ کو سل لیا ہے۔ آپ کے مذہب پر حملہ یہ نہیں بولیں گے، نماز پر حملہ یہ نہیں بولیں گے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں یہ نہیں بولیں گے، مدارس توڑے جا رہے ہیں یہ نہیں بولیں گے، مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے یہ نہیں بولیں گے۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو موجودہ حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا؟ اور ہمارے بڑے پیر صاحب، بڑے عالم صاحب، بڑے سیاسی نیتا یہ سب خاموش ہیں، مجبور اس لیے بنے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم بول دیے، اگر ہم نے منہ کھول دیا تو صاحب ہماری جانچ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بلڈوزر چل جائے۔ جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا ہے۔ جن کے سینوں میں ڈر ہوتا ہے وہ قوم کی کبھی وکالت نہیں کر سکتے، اور جن کے سینوں میں ڈر نہیں ہوتا ہے، جن کی زبان پر حق اور حقانیت ہوتی ہے، الحمدللہ میدان عمل میں وہی صحیح معنوں میں حسینی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی ذرا سنیں آپ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے فتوے سے ہندوستان آزاد ہوا، آج اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ 15 اگست، 26 جنوری، ان دنوں میں ہندوستان کی آزادی میں جن مسلمانوں نے قربانی پیش کی، جن کے سر قلم کر دیے گئے، علماء کی لاشوں کو پیڑوں سے لٹکا دیا گیا، آج انہی علماء کو بھولے بیٹھے ہیں۔ 26 جنوری، 15 اگست میں ناچ گانا، ناٹک، تماشے بازی، شور شرابہ یہ سب ہو رہا ہے۔ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ہندوستان کی آزادی میں جن علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کاش ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا، تبھی تو ہمارے بچوں کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں نا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی سائنس کے بارے میں صرف بتائیں، اور آج جو سائنس اور جو سہولیتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ کتنی مشقت اور کتنی دشواریوں کے ساتھ ہم تک یہ چیزیں، یہ نعمتیں آئی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی دینی خدمات کے حوالے سے آج ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔